يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والرسول آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات عزیز وقار معزز محترم مکرم علماء کرام اور آپ تمام سامعین احباب دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج کی اس انوار قرآن کانفرنس میں شرکت مقدر تھی اور الحمدللہ ہو رہی ہے۔ عام طور پہ سامعین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس مقرر کا نام اشتہار میں نہ ہو وہ عموماً سامعین پہ گراں گزرتا ہے۔ آپ کے خصوصی مہمان جن کا آخری خطاب ہونا ہے مولانا مفتی عمر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کے دلوں کو گرمائیں گے۔ میں ان کی آمد تک قرآن و سنت کی نسبت سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ میری حاضری کا مقصد بھی پورا ہو جائے، اور کوشش کروں گا کہ باتیں بھی ایسی کروں کہ جن باتوں سے آپ کی آمد کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔
میرے دوستوں، انوار قرآن آپ تفصیلی گفتگو سن بھی چکے ہیں اس میں۔ میرے ذہن میں جو دو بنیادی باتیں آ رہی ہیں کہ سارے انوار قرآن بلکہ سارا دین جو ہے پورا ہمارا مذہب جو ہے، اسلام جو ہے، یہ دو چیزوں میں بنتا ہے۔ اگر وہ دو لفظ سیکھے جائیں، سمجھے جائیں، یقین جانیے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اس پہ بات کروں۔ لفظ مشہور ہے، آپ تبلیغی بھائیوں کے اعلانات میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین و ایمان کی بات ہو۔ لیکن شاید اعلان کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ سننے والوں کو بھی کیا پتہ چل سکتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ مختصر وقت میں آپ کو دین اور ایمان کی چند باتیں بتا دوں۔ آپ سارے تشریف رکھیں گے نا جی؟ انشاءاللہ آپ کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ دین، ایمان، صرف یہ دو نقطے آپ نے یاد رکھنے، پوری تقریر انہی کے ارد گرد ہے۔ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اگر آپ یہ سن لیں، سمجھ لیں تو بہت سارے انوار قرآن آپ کو نصیب ہو سکتے ہیں۔ کہو انشاءاللہ تعالی۔ دین کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات کو، جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات اپنی امت کو دی ہیں، جو احکام دیے ہیں، ان تمام احکام اور ان تمام تعلیمات کے مجموعے کا نام کیا ہے جی؟ زور سے بولے، دین۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولے، سستی ختم کریں۔ دین پورے اسلام کے جملہ احکامات، چاہے ان کا تعلق کسی شعبے سے ہو۔ عام طور پہ عموماً علماء پورے دین کے سارے احکام کو 5 چیزوں میں اس کا نچوڑ نکالتے ہیں۔ پورے دین کا نچوڑ کتنی چیزوں میں نکلتا ہے؟ یوں سمجھو تقریر نہیں، سبق ہے۔ سبق ہے، آپ میرے ساتھ بولیں، یاد کریں اس کو۔ ان جلسوں کے منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ گلے نے ساتھ دیا تو آ جائے گی کہیں سر بھی، انداز بھی، آواز بھی، لیکن وہ مقصود ہی نہیں ہے۔ آپ مقصود کی طرف توجہ کریں۔ دو لفظ سمجھنے، دین اور ایمان۔ پہلا عرض کر رہا ہوں، دین کیا ہے؟ دین کا خلاصہ کتنی چیزوں میں نکلتا ہے؟ چلو 4 کر لیتے ہیں، 4 کر لیتے ہیں، 5ویں کو اس کے اندر داخل کرنا۔ 4 چیزیں، ایک ہے ایمانیات، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات اور ایک ہے اخلاقیات۔ شاید حضرت بھی، استاد بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ایمانیات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان، عقیدے کے مسئلے جتنے دین کے اندر ہے نا، ایمان عقیدے کے مسئلے، ان کو کہتے ہیں ایمانیات۔ اور ایمان کہتے ہیں دل سے کسی چیز کو مان جانا۔ اس کے لیے کہیں مدرسے میں داخلہ نہیں لینا پڑتا، کوئی حرکت نہیں کرنی پڑتی، بس دل سے یقین کر لینا۔ اس یقین کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان۔
اللہ اللہ آمنت باللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، دیکھا کوئی نہیں لیکن مانتا ہوں، وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، وملائکتی، اس کے فرشتے ہیں، دیکھا نہیں لیکن مان گیا، اس کی کتابیں، اس کے رسول، آخرت کا دن، جنت جہنم، اچھی بری تقدیر، یہ سارے ایمان کے مسئلے ہیں۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے، اس میں ایمان کے مسئلے ہیں۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات، اس میں عبادات کے مسئلے، نماز، روزہ، حج، زکات، دیگر، یہ ایمان کی عبادات۔ عبادات کہتے ہیں کرنے کو، کچھ کرنا، ایمان ہو گیا ماننا، اور عبادت کا مطلب کچھ کر کے اللہ کے لیے اللہ کو دکھانا۔ تیسری چیز ہوتی ہے معاملات، یہ دو تو اللہ کے حق ہو گئے کہ ایمان بھی اس پر اور عبادت بھی اسی کے لیے، یہ دو اللہ کے حق ہو گئے۔ اب اگلی دو چیزیں سنیے، معاملات، بندے کا بندے سے معاملہ، بندے کا بندے سے معاملہ، اس میں سارے وہ حقوق آ جاتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں جو ایک بندہ دوسرے سے کرتا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ، اسی طرح ہر معاملہ جو بندے کا بندے کے ساتھ ہے، اس میں تجارت ہے، آپ کا لین دین ہے، کاروبار ہے، بندے کا بندے سے معاملہ، سوکھی گل کرا جس کو آپ کہتے ہیں حقوق العباد، وہ یہ ہے معاملہ۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کا مطلب یہ کہ ایک مومن کا کردار کیسے ہونا چاہیے، ایک مومن کا کردار، اس کے اندر خوبیاں کون سی ہونی چاہیے، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پابند ہو، باحیا ہو، باعفت ہو، باعزت ہو، باغیرت ہو۔ تو یہ جتنے اچھے اخلاق ہیں ان کو اپنائے، اور جتنی بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑے۔ یہ چیپٹر کون سا ہے؟ اخلاق کا، کردار کا، خوبیوں کا۔ تو چار چیزیں پورے دین کا خلاصہ ہے، اور یہ جو دین ہے نا، چلو اس کے بارے میں ایک بات سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم، بولتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو دین ہے اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اس دین کو ہم نے آپ کے لیے مکمل کر دیا، میرا سونا پیغمبر صلی اللہ اتممت علیکم نعمتی، نعمت میں نے اپنی ساری تام کر دی ہے، آپ پہ مکمل کر دی ہے میرا پیغمبر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین کے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے میرے پیغمبر۔ بتا چکا ہوں کہ یہ دین چار بڑے شعبوں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دین کا چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حکم ہو، ان چار چیزوں سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ یا وہ ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہوگا، یا وہ عبادات کا مسئلہ ہوگا، یا وہ بندے کے حقوق سے متعلق مسئلہ ہوگا، اور یا پھر وہ اخلاق کردار کا مسئلہ ہوگا۔
یہ اتنا جامع ہے ہمارا دین. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین کو ہم نے بڑا جامع کر دیا ہے آپ کے لیے میرے پیغمبر. یعنی کوئی ایسا مسئلہ شعبہ زندگی کا ہم نے نہیں چھوڑا جو ہم نے اس کے اندر شامل نہ کر دیا ہو. ہر زندگی گزارنے کا جو شعبہ ہے، ہر مرحلہ ہے، ہر مرحلے کے متعلق جملہ تعلیمات ہم نے اس مذہب اسلام کے اندر دے دی. اتنی جامعیت ہے، کوئی شے چھوڑی، کوئی شے چھوڑی نہیں. حتیٰ کہ ایک موقع میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مشرک آ گیا اور وہ کہنے لگا حضرت جی انی ہم دیکھتے ہیں آپ کے نبی کریم کو یعلمکم کل شیء، کہ وہ آپ کو ہر چیز کا درس دیتے رہتے، ہر چیز انہوں نے آپ کو بتا دی ہے. حتی حتیٰ کہ انہوں نے استنجے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا ہے. یہ کوئی چیز ہے بتانے والی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے دنیا کو بتانے والی؟ یہ کیا ہے تمہارے نبی نے کیسی کیسی باتیں تمہیں بتا دی ہیں؟ حالانکہ ہے تو دین کا حکم، لیکن کج فہم قسم کے لوگوں کے لیے اعتراض کا موقع بن گیا، اعتراض کا موقع بن گیا. اتنی جامعیت دین کے اندر کہ کسی چیز کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ چیزیں عامی بھی ان کا صحیح طریقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا. مشرکین نے اعتراض جس وقت کرنا شروع کیا، اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا اجل ہاں کیوں نہیں، بالکل بتایا ہے، تو دیکھتا کیوں نہیں. اس حکم کے اندر بھی ہمیں انہوں نے کتنی چیزوں کی رعایت کر دی ہے. فرمایا امرنا اللہ نستقبل القبلہ، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے طہارت کے وقت نہ بیٹھے. یہ حکم انہوں نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے حق کی رعایت کر دی ہے، کیونکہ قبلہ یہ جہت ہے، ویسے اللہ جہت سے تو پاک ہے، لیکن چونکہ ہمارے لیے سجدہ کرنے کی جہت قبلہ کعبہ مقرر ہو چکی ہے، اس لیے اگر انہوں نے اس طرف منہ کرنے سے منع کیا ہے تو اللہ کے حق کی رعایت کی ہے. اور اسی طرح انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اللہ فوق ثلاثة أحجار، کہ ہم 3 ڈھیلوں سے کم میں طہارت نہ کریں. یہ کہہ کے انہوں نے ہمیں کس چیز کے حق کی رعایت کر دی ہے؟ ہمارے بدن اور ہمارے روح کی حق کی رعایت کر دی ہے. کیونکہ اگر صحیح طور پہ پاکی نہ ہو تو بندے کی روح بڑی عجیب کیفیت میں رہتی ہے. جس وقت صحیح طور پہ پاکی ہو جاتی ہے تو پاکی ہو جانے کے بعد بندے کی روح بڑی مطمئن ہو جاتی ہے. اور اسی طرح انہوں نے ہمیں حکم دیا اللہ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہڈی یا اس طرح کی کسی چیز کے ساتھ طہارت نہ کریں، کیونکہ یہ جنات اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے. لہذا گوبر اور اس طرح کی چیزوں سے، ہڈیوں سے انہوں نے ہمیں استنجا کرنے سے منع کر کے جنوں کے حق کی رعایت کر دی ہے. تو چھوٹا سا حکم اور استنجے والا ہے، تو عام سا حکم
حکم کے اندر اللہ کے حق کی رعایت بھی کر دی ہے، بندے کے حق کی رعایت بھی کر دی ہے، جنوں کے حق کی رعایت بھی کر دی ہے، اور جنات کے جانوروں کے حق کی رعایت بھی اللہ نے کر دی۔ اليوم اکملت ہے اتنا جامع کہ ادنا سا حکم بھی اس میں دے دیا، طریقہ بتا دیا۔ اتنے لوگوں بڑے بڑے حکم شریعت وہ نظر نہیں آتے، لفظ نہیں، پھر وہ اپنی طرف سے گھڑتے بناتے خود دین کے اندر شامل کرتے ہیں چیزیں۔ سنیے گا، اگر اللہ آپ کہیں کہ کوئی چیز رہ گئی تو اس کا مطلب میرے نبی کا دین ناقص ہے، یہی مطلب ہو گیا۔ کوئی شے رہ گئی میرے نبی نے نہ بتائی تو مطلب یہ ہو گیا کہ دین ناقص ہے۔ معاذ اللہ ثم یہ جو بدعتی بندہ ہے، بدعتیں ایجاد کر کر کے دنیا کو گمراہ کرتا ہے، یہ در حقیقت کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا دین ناقص ہے۔ انہوں نے جو چیز نہیں بتائی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین مکمل ہو گیا۔ زور سے بولو، دین کیا ہو گیا؟ اب ہمیں کسی چیز کی مزید گنجائش ہمارے لیے نہیں کہ ہم کسی چیز کو مانیں۔ ہم نے اسی دین پہ کاربند رہتے ہوئے اپنے ایمان والے عقیدے والے معاملات کو بھی درست کرنا ہے۔ یہی دین جو ہے ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے، یہی دین ہے جو ہمیں معاملات بھی سکھاتا ہے، یہی دین ہے جو ہمیں اخلاقیات کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ لیکن کیا کیجیے، یہاں مسلمان اتنا دین سے دور ہے، یہ کہتا ہے جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دین تو سارے کا سارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر بندہ کوئی پیچھے رہ گیا یا اس کی تربیت یا تعلیم نہ ہو سکی تو اس میں دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، یا دین کے اندر کوئی نقص یا عیب ثابت نہیں ہوتا۔ ثابت تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین سے دور ہو گیا ہے، کیونکہ دین سے دوری وہ ایسی بیماری اور بلا ہے جس بلا نے آج اس پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آج بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے روشن خیال اور بڑے بڑے جناب مدبر قسم کے تبصرے کرنے والے مبصر قسم کے لوگ وہ معاشرے کی برائیوں کو اگر ڈسکس کرنے بیٹھے، تبصرے کرے، کوئی چیز نکال کے لاتا ہے کہ یہ وجہ ہے معاشرے کے بگاڑ کی، کوئی اور چیز نکال کے لاتا ہے نہیں جی یہ وجہ ہے معاشرے کے بگاڑ کی، کوئی تیسری چیز ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ نہیں جی یہ وجہ ہے معاشرے کے بگاڑ کی۔ رب کعبہ کی قسم اگر ہم سے پوچھو تو ہم تو یہ کہیں گے اس معاشرے کے بگاڑ کی وجہ اور کوئی چیز نہیں، وجہ ہے تو دین سے دوری ہے۔ جتنا ہم دین سے دور ہوتے گئے یہ معاشرہ تباہی کے گھاٹ اترتا گیا، اور آج اگر اس معاشرے کو دوبارہ درست کرنا ہے تو ٹھیک کرنا ہے تو اس کا پہلا اور آخری حل یہ ہے کہ یہ جتنا معاشرہ اور معاشرے کے افراد ہیں انہیں دین کی طرف راغب کیا جائے، دین کی طرف لگایا جائے۔ جتنے تک ہماری زندگیوں میں دین نہیں آتا رب کعبہ کی قسم اتنے تک کبھی یہ معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ دین نہیں آتا تو معاشرہ درست، یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ایسا ایسا ٹھپ کے رکھ دیتا، بند کر کے رکھ دیتا، حالانکہ یہ تو دین تھا، اسی سے تو سارے انوار نکلتے ہیں۔ ہم نے اس پہ ریشمی غلاف چڑھایا، الماریوں نے بند کر دیا۔ چل چھوڑ یار، آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کیا تبصرے کرنے بیٹھ گئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتاؤ بھلا آپ میں سے کتنے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل پڑھا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے، شوق سے ہاتھ کھڑا کیجیے۔ نیکی ہے، نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اس پورے مجمع میں سے عوام الناس میں سے علماء کو چھوڑ کر کون بندہ ہے جس نے قرآن کا پورا ترجمہ پڑھا ہوا؟ اللہ، ہم نے
سننے ہیں جلسے. چلو جی مولوی صاحب آ رہے جب تقریریں سن کے آ گئے. حالت ہماری یہ سید علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالی، سید ابو الحسن علی ندوی سب کو رحمۃ اللہ تعالی، میں ان سے بڑا شدید متاثر ہوں. میں انہیں بہت پڑھا کرتا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں انہیں پڑھا کر. ایک جگہ میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ چند نوجوان تھے، ایک دن ان کا دل کیا بھی کشتی کی سیر دریا کی کر کے آتے. وہ 3 نوجوانوں میں وہ بیٹھ گئے. ایک ملا تھا بابا، انہیں لے چلا، رستے میں بابے کو چھیڑنے لگے. بابا جی کوئی شب پڑی ہوئی؟ کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں پڑھا. بابا جی سائنس پڑھی، دوسرا جغرافیہ پڑھا، تیسرا پوچھتا کیمسٹری پڑھی، چوتھا پوچھتا بایو پڑھی، پانچواں پوچھتا میتھ پڑھی، ریاضی پڑھی، انگلش پڑھی. بابا کہتا میرا بیٹا ہم نے کچھ نہیں پڑھا، بس باپ بھی ملا تھا میں بھی ملا بن گیا، کچھ نہیں. انہاں کیا بابا جی یہ تساں کوئی شے نہیں نہ پڑھی ہے دنیا دے علوم تے سنو، پھر تساں تے اپنی ادھی زندگی وجا چھوڑ، ادھی زندگی تساں وجا. بابا خاموش ہو گیا. کشتی جو آگے گئی تو اللہ کا کرنا ایسے ہوا عین دریا کے درمیان گرداب میں پھنس گئی. اب ڈوبنے لگی ہے. اب بابے کی باری آئی. بابے نے کہا میرے بیٹے میں تمہارے بڑے سوالوں کا جواب دیتا رہا ہوں، ایک میرے سوال کا بھی جواب دو. انہوں نے جی بتائیں. کہا کہ تم میں سے کسی بندے کو تیرنا بھی آتا ہے؟ تیرنا بھی آتا ہے کسی کو؟ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے، ان کے تو منہ لٹک گئے. اس نے کہا آج بچے گا وہی جو تیر کے باہر نکلے گا. آج بچے گا وہی جو تیر کے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تیرنا تو نہیں فرمایا، اگر میں نے دنیا کے علوم نہ پڑھ کے آدھی زندگی ضائع کی ہے، ونجائیے ادھی زندگی، تو تساں تیرنا نہ سیکھ کے آج پوری زندگی ڈوبائیے. تیار ہو جاؤ. بابے نے ماری چھال تیر کے باہر نکل گیا. علوم پڑے ہوئے ڈوب گئے، دنیا کے بڑے بڑے ڈگریوں والے ڈوب گئے، دنیا کے بڑے بڑے فن کے ماہرین ڈوب گئے. انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا تھا لیکن جیڑی شے پار لمنی آئی وہ انہاں کول ہے کوئی نہ. آج تیری میری حالت بھی یہی ہے. آج ہم نے ہر فن اکٹھا کر لیا، آج ہم نے ہر علم اکٹھا کر لیا، آج ہم نے ہر کاریگری دنیا کو کر کے دکھا دی ہے، آج ہم نے ہر دنیا کے اندر فن کے اندر اپنا نام پیدا کر لیا، ہر چیز ہم نے پیدا کر لی، لیکن جیڑی شے پار لاؤنا ہے وہ ساڈے کول ہے ہی کوئی نہیں. تو بتاؤ پھر ڈوبیں گے کہ نہیں؟ اللہ ڈوبے پڑے ہیں، یہ ان کی بالکل بات. آگے کیا ڈوبیں گے؟ ڈوبے پڑے ہیں. یہ جو ہماری حالت ہے اس وقت مسلمانوں کی، یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ فکر مند کیا جائے، آپ کو کچھ ایسی باتیں سنا. ورنہ میں آپ کو دو طریقے میں نماؤں گا. اگر میں اس طرف نکل جاؤں تو ٹائم تو میں پاس کر لوں گا، بے شک آپ 2 گھنٹے مجھے کہہ دیں تقریر کرنی ہے تو میں انشاءاللہ کر لوں گا، لیکن اس کا فائدہ نہیں. میں کہتا ہوں وہ باتیں آپ سے کروں جو ہوں تھوڑی لیکن ان کے اندر اثر زیادہ ہو، آپ کا فائدہ. تو آج اس کانفرنس انوار قرآن کانفرنس میں اللہ سے بیٹھ کے وعدہ کرو مجھ سے کیا کرنا ہے، استادوں سے کیا کرنا ہے، مولوی صاحب سے کیا کرنا ہے، اللہ جس کو جواب دینا ہے اس سے وعدہ کر کے اٹھو. آج یہاں پکا وعدہ کر کے اٹھو تو انشاءاللہ ہم قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں گے. کر دو ہاتھوں کو کھڑا اگر دل کی سچی نیت ہے. جس کی جتنی سچی نیت ہے وہ اتنا ہاتھ اونچا کرے اور زور سے کہے انشاءاللہ. علماء موجود ہے آپ کے پاس، تو بڑے جید علماء موجود ہیں یہاں آپ کے قریب قرب و جواب میں مدرسے ہیں، دورہ تفسیر چل رہا ہے. اس شعبان رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر کبیرہ اشاعت التوحید و سنہ کے زیر اہتمام ہر شہر میں تقریباً کوئی نہ کوئی عالم قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے. 2 مہینوں میں شعبان رمضان، تو آپ اس میں داخلہ لیجیے. آپ کے اس علاقے میں بھی اردا گرد ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ اللہ. قرآن پڑھیے، قرآن کے بغیر زندگی بیکار ہے. دین سارا قرآن میں ہے. یہ قرآن آپ کو سچا سچا کھرا مومن مسلمان بنا دے. وہ پہلا دور دیکھو نا جتھے جب صحابہ کرام تھے
اچانک وہ ناموس آ گیا اور کیا کہنے لگا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ جبریل میرے نبی سے کہتا ہے پڑھیے نا میرے نبی جی، اللہ آپ کو پڑھانا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، تلاش حق میں جستجو کرنے والا ہم نے آپ کو پایا ہے۔ آپ حق کی تلاش میں بڑی محنت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، ریاضتیں بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ملت ابراہیمی کے بچے کچے کام پہ عمل کرنے کے لیے غار حرا کی تنہائیوں میں آ گئے، یعنی خلوت مال حق والا ملت ابراہیمی کا حکم آپ یہاں آ کے ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو راہ دکھانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ اختیار کیا ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا تیرے رب نے تجھے شروع سے ہی تو پالا ہے، تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیرا باپ کا سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا تھا میرا پیغمبر۔ پھر اس وقت ہم نے تیری ماں کے ذریعے تجھے دنیا کے اندر سہارا دیا، تیری ماں دنیا سے چلی گئی تو پھر ہم نے تیرے دادا کے ذریعے تجھے سہارا دیا میرا پیغمبر۔ تیرا دادا بھی دنیا سے اٹھ گیا تو اس وقت پھر ہم نے تیرے تائے کے ذریعے تجھے سہارا دیا دنیا کے اندر۔ پھر تیرا تایا بھی فوت ہو گیا تو اس وقت پھر ہم نے تیرے چچا ابو طالب کے ذریعے تیری یتیمی کو سہارا دیا۔ پھر جس وقت اب اعلان نبوت کا موقع آ رہا ہے، اب چچا کی سرپرستی میں رہ رہے ہو اور تلاش حق میں دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہو میرے پیغمبر، اور یتیم ہو۔ اس دنیا کے اندر آپ کو یتیم کہا جاتا ہے، لیکن آپ کے دل کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ قرآن جسے لوح محفوظ والی تفسیر کے اندر لکھ رکھا تھا آپ کی انتظار میں، ایک ایسے دل کی انتظار میں جس دل پہ یہ قرآن عاشق ہو جائے، وہ دل اللہ نے آپ کا پایا ہے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر طلب بڑی زیادہ ہے، آپ کے دل کے اندر بڑی وہ پاور اور طاقت ہے قرآن کو برداشت کرنے کی۔ اس لیے اللہ آپ کی یتیمی کو رنگ لگانا چاہتا ہے میرا پیغمبر، اس لیے اللہ نے وہ قرآن آپ پہ نازل کر دیا۔ اس لیے پڑھیے نا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، حضور کو یہ قرآن ملا میرے نبی کو، قرآن کے ذریعے اللہ نے میرے نبی کی یتیمی کو سہارا دیا اور فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ہم نے آپ کو تلاش حق میں جستجو کرنے والا پایا تو قرآن جیسی نعمت آپ کو عطا کی، آپ کا سینہ ہم نے بھر دیا۔ اس موقع پہ میرے نبی غار حرا کی خلوتوں سے نیچے اتر کے اپنی قوم کے اندر آئے تو اپنی قوم کو اسی قرآن کی طرف دعوت دی، اپنی قوم کو اسی قرآن کی تعلیم دی، اپنی قوم کو اسی قرآن کے ذریعے وہ بدلا میرے پیغمبر نے اپنی قوم کو قرآن والے عقائد بھی سکھائے، اپنی قوم کو قرآن والے ایمان بھی سکھایا، اپنی قوم کو قرآن والی عبادات بھی سکھائی، اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے میرے نبی کریم نے قرآن کا سہارا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ مولانا علی بول پڑے اور کہنے لگے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا،
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی؟ اس قرآن کے اندر کوئی بجلی والا کرنٹ تھا یا کیا چیز تھی کہ اس قرآن نے ان کے دلوں کو چیر چیر کے رکھ دیا؟ اندر سے جا کے ان کے دلوں سے شرک والا سارا زنگ بھی نکال کے باہر پھینک دیا، ان کے دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کے بھی باہر پھینک دیا۔ رب کعبہ کی قسم، پھر میرے نبی کریم نے اسی قرآن کے ذریعے اس امت کی اصلاح کی، حتیٰ کہ ایک موقع پہ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ میرے پیغمبر، اس مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو قرآن دے رکھا ہے۔ چنانچہ میرے نبی کریم نے قرآن کے ذریعے اصلاح کی، جو میرے نبی کریم نے قرآن کے ذریعے اصلاح کی وہ چلتا گیا، سلسلہ چلتا گیا۔ کتنے نکھر گئے وہ مکے والے لوگ، پہلے تو انہیں جانتا ہی کوئی نہیں تھا، پہلے تو انہیں پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا، پہلے تو ان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اونٹ کی میدریوں کے اندر کھیلنے والے لوگ ہیں، انہیں بھلا کیا پتا۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کتنا رنگ لگایا ان لوگوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر کے دوران اچانک دھوپ میں مکے کی پہاڑیوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، پیچھے سے لشکر بڑا تنگ ہو گیا۔ حضرت جی چلیے نہ، بڑی سخت گرمی ہے، لوگ بڑے تنگ ہو رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں کیوں رک گئے ہیں۔ اس موقع پہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی اور کہنے لگے اور کوئی بات نہیں، اصل میں بات یہ کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں بچپن کے اندر میرا باپ مجھے اونٹ دے کے چلانے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ میں صبح سے شام تک اس جگہ پہ پہاڑوں میں گھومتا رہتا تھا، لیکن مجھے اونٹوں کو چلانا نہیں آتا تھا۔ شام کو جب میں گھر اونٹوں کو واپس لے کے جاتا، اونٹوں کے پیٹ خالی ہوتے، میرا باپ مجھے کوڑوں سے مارا کرتا تھا اور کہتا تھا خطاب کا بیٹا تو اونٹ بھی نہیں چلا سکتا، تو کسی کام کا نہیں ہے، تجھے تو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے۔ آج پھر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ وہ عمر ہے جسے اونٹ بھی چلانے نہیں آتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن کے ذریعے کتنا کرم کر دیا اس عمر پر کہ جس عمر کو اونٹ چلانا نہیں آتے تھے، آج اس عمر کو اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی دے کر مسلمانوں کا امام بنا دیا ہے۔ آج میں مسلمانوں کو چلانے والا بن گیا، کل اونٹ بھی چلانے نہیں آتے تھے، اور آج نے اللہ نے میرے نبی کی جانشینی والی خلافت مجھے عطا فرما دی۔ کس چیز نے بدلا انہیں؟ ہم اس سے دور ہیں، اور ہم اس کو چھوڑ کے اور نصابوں میں ڈھونڈے اگر ہدایت یا انوار یا سیدھا رستہ، یہ خیال است و محال است، محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کسی کتاب میں اتنی پاور ہی، تو بولو اور کسی کتاب میں اتنی طاقت ہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، اس کتاب کا علم جتنے تک تیرے پاس نہیں آتا، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہاں جو گرے لگ چکی ہیں، ان گروں کو دنیا کا کوئی مرشد نہیں کھول سکتا۔ یہ گرے کھلے گی تو اللہ کے قرآن کے ذریعے کھلے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ بہرحال یہ دین ہے جس کا منبع مخزن وہ قرآن۔ تھوڑی سی بات ایمان پہ بھی کر لیں، سمجھ آ رہی نہیں دیتا ہوں، ورنہ میں بس کر دینا۔ سمجھو کرو پھر ایمان کیا ہے؟ دین تو ہو گیا یہ احکام کا مجموعہ، یہ دین ہے۔ اس دین کو اس طریقے سے مان جانا، سنیے گا ایمان کی تعریف، اس دین کو اس طریقے سے مان جانا کہ آپ کے حالات میں، رویوں میں تبدیلی واقع ہو جائے، آپ کے حالات میں اور رویوں میں تبدیلی واقع ہو جائے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اس
انداز سے ماننا کہ اعمال بدل جائیں، اس کے مطابق ہو جائیں جس طرح یہ کروانا چاہتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آسان کروں، چلو اس کے اندر 4 چیزیں بتائی تھیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، وہ دین ہے۔ ایمان کے اندر 3 چیزیں بتا دیتا ہوں، توجہ کرو ذرا، وقت بہت زیادہ ہونے لگا اور میں چاہتا ہوں یہ 3 چیزیں جلدی جلدی آپ کو 5-5 منٹ میں بتا دوں۔ ایمان کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ وہ بولو، کون کو تھکے ہوئے ہو یار؟ چلو اب میں آپ کو کہوں گا، ایمان کے اندر 3 چیزیں، ایک ہے زبان سے اقرار، اقرار باللسان، آپ زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھ لو، کچھ لوگ پریشان ہو گئے پتہ نہیں اگوں کیوں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، یہ زبان سے پڑھنا، یہ پہلا جز، یہ ہم سب نے یہ کیا ہوا ہے نا، یعنی ایک شے ہاتھ ہو گئی، ٹائم بچ گیا، 5 منٹ بچ گئے، ایک چیز ہمیں حاصل ہے زبان سے تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے۔ دوسری پہ آتے ہیں، ایمان کا دوسرا رکن ہے تصدیق بالجنان، اپنے دل سے اس کی تصدیق کر لینا، پڑھے ہوئے پہ ایمان رکھ لینا، تصدیق کر لینا، یعنی زبان سے بعد میں نکلے، دل میں پہلے اترے، دل میں، ہمارے دلوں میں نہیں اترا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں دنیا زیادہ عزیز ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اگر ایمان ہمارے دلوں میں اترا ہوتا، تصدیق ہمیں حاصل ہوتی تو ہماری یہ حالت نہ، ہماری حالت اور ہوتی، کیا ہوتی؟ چلو ایک حدیث سنا دے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولو اور زور سے بولو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، رستے میں ایک صحابی مل گیا، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی۔ میرے نبی پوچھتے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ، اے میرا یار حارثہ صبح کیسے کی ہے تو نے؟ یہ حال پوچھنے کا ایک انداز ہوتا تھا عرب کا، عربی زبان میں انداز ہے، کیف اصبحت، کیسے صبح کی ہے تو نے؟ یا حارثہ، اے حارثہ میرا یار، میرا صحابی، میرا دوست، کیسے تم نے صبح کی ہے، یعنی کس حال میں، تیرے اندر کی کیفیت کیا ہے، باہر کی کیفیت کیا ہے؟ اس موقع پہ صحابی جواب دیتا ہے، توجہ سے سننا، بڑے کام کی حدیث ہے۔ صحابی کہتا ہے جی حضرت جی اصبحت مومنا حقا، میں مومن ہوں بڑا پکا، اس حال میں میں نے صبح کی ہے کہ میرا ایمان ہے بڑا پکا، میرا ایمان ہے بڑا سچا، اور جس طرح تم اور میں قول باللسان کرتے ہیں، زبان سے پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، اشہد ان لا شریک لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ توجہ کرو، کل مکائیے، جلدی جلدی اس کو سمیٹتے ہیں، ادھوری نہیں چھوڑتے۔ جی میں مومن ہوں بڑا پکا۔ حارثہ میرے نبی کو جواب دیتا ہے، اصبحت مومنا حقا، اصبحت مومنا حقا، میں مومن ہوں بڑا پکا۔ اور اس موقع پہ میرے نبی کے کریم حارثہ کو کہتے ہیں، انظر ما تقول، اور حارثہ تو نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے، ذرا دھیان سے بول، یہ تجھے پتا ہے کہ تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ میں مومن
مومنوں بڑا پکا، یہ تو بڑا اونچا دعویٰ ہے، یہ کر کے دکھانا پڑتا ہے، یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہوتا، اسے کہہ دیجیے، ذرا اسے بھی کہہ دیجیے، آپ بھی میری طرف توجہ کریں۔ وہ کہتے ہیں انظر ما تقول، ذرا دیکھ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی ایمان صرف منہ سے بولنا تو نہیں ہوتا، یہ تو بڑی اونچی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ میری حدیث سن لی، رب کعبہ کی قسم آپ کو ایمان کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اس موقع پہ میرے نبی کریم نے فرمایا ان لکل شیء حقیقت، اور ہر چیز کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے۔ ایمان کا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، ذرا یہ بھی تو بتا۔ اس موقع پہ حارثہ اپنے ایمان کی تصدیق بتاتا ہے، کس طرح میرا ایمان، بس جس طرح اس کائنات کو ہی ہم نے بنا لینا ہے تو ہمارا ایمان بھی پکا ہو جائے گا۔ سنیے صحابی کہتا ہے قد عزفت نفسی عن الدنیا، حضرت جی میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میرا دل دنیا سے مچاٹ ہو گیا ہے، میرا دل اب دنیا کے اندر نہیں لگتا۔ ہم تو دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن دنیا دار ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن دنیا میں بڑے فرق ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہم بڑے مومن ہیں لیکن دنیا میں بڑے مست ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں لیکن دنیا میں ہمارے پیر پھنسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اور صحابی کہتا ہے میں ایمان لایا تو نتیجے میں دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ دنیا داری بے شک کرو، ایک میں جملہ بتاتا ہوں، بس لمبی بات نہیں کرتا۔ دنیا داری کیا ہے، بڑا لمبا عنوان ہے، دنیا داری کسے کہتے ہیں؟ آؤ مجھ سے بھی سنو، صرف 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ پیسہ تیری جیب میں آئے، پیسہ تیری یعنی تو کمائے، دنیا کمائے، جیب بھرے، پیسہ تیری جیب میں آئے، یہ دنیا داری نہیں۔ بولو یہ دنیا داری، یہ کرو، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ پیسہ جب تیری جیب سے نکل کر تیرے دل میں آ جائے نا، یہ دنیا داری ہے۔ یہ کیا ہے، ایگو تھوڑی کم کرے، یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا داری ہے۔ بس اپنے دل کے اندر کبھی دنیا کو نہ آنے دو، کیونکہ دل تو میرے اللہ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتے نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، لیکن میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اسے دنیا سے کبھی ناپاک نہیں کرنا، پلیت نہیں کرنا۔ آج ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں، اس لیے میرے بھائیوں آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اگر ایمان پکا ہے دل کے اندر تو پھر اپنے دنیا سے اپنی جان چھڑاؤ، یعنی اپنے دل کے اندر کبھی دنیا کو نہ آنے دو۔ ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنی شہرت پہ یوں نہ مچل، ایک دن نہ دبوچے تجھ کو اجل، اور روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ۔ یعنی ایمان اگر دل میں سچا ہو تو اس کا پہلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا سے اس بندے کا دل، اس کے دل میں دنیا نہیں آتی۔ وہ دنیا داری تو کرتا ہے، تجارت تو کرتا ہے، کاروبار کام کاج تو کرتا ہے، لیکن دنیا داری کو اپنے دل میں کبھی آنے، یعنی دنیا کی محبت نہیں، دل میں اللہ کی محبت رکھتا۔ دوسری بات، حارثہ کہتا ہے یا رسول اللہ اسحرت لذالک لیلی، یہ جو میرا ایمان ہے یہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، میں
اٹھ اٹھ کے اپنے اللہ کو مناتا رہتا اسی بھی مومن نہ لیکن کبھی فجر کی نماز پڑھی اللہ بہت کم لوگ فجر کی نماز میں کتنے بندے ہوتے سارا شہر اور پورا محلہ اس مسجد کے ارد گرد آب غفلت میں ہوتا ہے اور مسجد بزبان حال شکوا کرتے ہیں مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اور علامہ اقبال کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اور اقبال بڑا اپدیشک ہے دل باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا ہم باتیں کرنے بیٹھے تو ہم سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہم سے بڑا مقرر کوئی نہیں ہم سے جتنی باتیں کروانی ہے کروا لو لیکن کردار ہمارا زیرو جتنے تک ایمان تیرے دل میں نہیں اترتا کردار سچا نہیں ہو سکتا توجہ کیجیے آخری بات اسحرت لذالک اللیلی حدیث میں آتا ہے جب بندہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے اس بندے پر سنو 3 گرے میرے نبی نے فرمایا یہ گریں کیسے کھلتی ہیں جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتا ہے اٹھتا ہے وضو کر کے مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے نماز پڑھ لیتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے اصل اٹھنا 8 بجے 9 بجے ہماری تو تینوں گریں لگی ہوئی ہیں اور ہم دکان پہ چلے گئے انہی شیطان کی لگی ہوئی گروں کے ساتھ ہم کاروبار میں لگ گئے مجھے بتاؤ یہ روتے شیطان دیا کرائے گڈا لگی ہوئی میں نے کاروبار برکت ہو سی بولو اس کے گھر میں برکت ہوگی اولاد اس کی مانے یہ باتیں ہیں سمجھ لیں اسحرت لذالک اللیلی میں رات کو جاگتا ہوں اس ایمان کی برکت کی وجہ سے کیونکہ رات کو وہ بڑا عجیب نظام ہوتا ہے وہ بڑا برکتوں والا وقت ہوتا ہے میرے نبی کریم نے بھی فرمایا علیکم بقیام اللیل رات کو ذرا آخری پہر میں اٹھ جایا کرو کیونکہ یہ وہ پہر ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی متوجہ ہوتی ہے خود دینا چاہتی ہے بندے کو آتی ہے ندا میں ہم کوئی مانگنے والا ہے ہاتھ اپنے ندامت سے آگے میرے پھیلائے اور جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے جو مائل توبہ ہے تو پھر میں بھی مائل رحمت ہوں میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے میں دینا چاہتا ہوں کوئی ہے لینے والا لے لے میں دینے والا بیٹھا تو یہ جگاتا ہے ایمان نمازوں کے لیے راتوں کو اٹھاتا ہے یہ تصدیق ہو تو یہ کیفیت ہوتی ہے تصدیق ہو تو صحابی کہتا ہے کانی انظر الی عرش ربی بارزا یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ کا عرش میرے سامنے ہے صحابی کہتا ہے کانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا مجھے یوں لگتا ہے جنتی ایک دوسرے سے گلے مل رہے مجھے نظر آتا ہے صحابی کہتا ہے کانی انظر الی اہل النار یتضاہون فیہا مجھے یوں لگتا ہے وہ جہنم ہے جہنم اللہ کے غصے اور غضب میں جل رہے ہیں سزا بھگت رہے ہیں اور بتاؤ جس کے ایمان کی یہ حالت ہو کہ اسے دنیا کے اندر یوں لگے کہ یہ عرش ہے یہ جنت ہے یہ جہنم ہے یہ نعمت ہے یہ سزا ہے اس کے حالات بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے بولو بدلیں گے بس یہی ایک نشانی آپ کو دے کے جا رہا ہوں ایمان دل میں اگر سچا ہو تو بندے کی کیفیات بدل جاتی ہے ہم مومن بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں ہم مومن بھی ہیں شرابی بھی ہیں ہم مومن بھی ہیں چور بھی ہیں ہم مومن بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں ہم مومن بھی ہیں غیبت بھی کرتے ہم مومن بھی ہیں زانی بھی ہیں ہم مومن بھی ہیں بے حیا بھی ہیں ہم مومن بھی ہیں تمام برائی
برائیوں کا مغبہ بن چکے ہیں. ہائے یہ ایمان نہیں ہے، یہ صرف تیری زبان تک ہے، تصدیق نہیں ہوئی. اگر تصدیق ہوتی تو تیرے اعمال بھی بدل جاتے، تیرا کردار بھی بدل جاتا.